بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ کا جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں، تو پچھلے لیکچر میں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں اس میں سے ایک اعتراض کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا، یعنی تعدد ازدواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ایک دو موضوعات بالکل اختصار کے ساتھ جس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ مثلا ایک مستشرقین کی طرف سے جو ایک اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیا جاتا ہے، اب میں اگر وہ مستشرقین کی کتابیں اور ان کے نام لینا شروع کروں گا تو ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف ان اعتراضات کا، چونکہ یہ معروف اعتراضات ہیں اور تقریباً تمام مستشرقین نے یہ اعتراضات کیے ہیں، بس ایک بڑا بنیادی اعتراض وہ یہ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد پسندی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہادی زندگی ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں تین پہلو ہیں بالخصوص جس پر وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس حوالے سے، پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 87 غزوات و سرایا آپ نے منظم فرمائے، جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ مدینہ کے 9 سال 10 سال کا جو عرصہ بنتا ہے تو یہ گویا کہ دن رات جہاد اور زبردستی لوگوں کو دین کو منوانا۔ اور ایک اور بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہودی سرداروں اور خاص طور پر جو یہودی قبائل کے ساتھ، اس کو بھی ایک اعتراض کی شکل میں اٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر جو اسلام کے تصور جہاد کے اندر بالخصوص مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تو یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر وقت میں بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی غزوات و سرایا ہیں ان کو اچھی طرح آپ کتب سیرت سے ان کا مطالعہ کریں تو یہ خواہ مخواہ ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ 87 غزوات و سرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے گویا کہ اسلام کو تلوار کے زور سے زبردستی نافذ کرنے کے لیے، اگر آپ ان تمام غزوات کا جائزہ لیں اور ہمارے اہل علم نے اس کا جائزہ لے کے باقاعدہ اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ مثلا دیکھیں کہ بعض غزوات جو ہیں وہ بالکل دفاعی نوعیت کے ہیں، جس طرح غزوہ بدر ہے کہ مشرکین مکہ نے حملہ کیا مدینہ آ کے، مسلمانوں نے دفاع کیا۔ احد وہ لوگ حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ خندق مشرکین مکہ اور بلکہ پورا عرب جو ہے وہ حملہ آور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع فرمایا۔ تو بعض غزوات جو ہیں وہ بالکل دفاعی نوعیت کے ہیں۔ بعض ایسے غزوات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاسوسی کا نظام تھا، انٹیلیجنس تھی، اس نے آپ کو خبر دی کہ فلاں فلاں قبائل حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے حملہ کرنے سے پہلے وہاں تشریف لے گئے۔ تو کئی ایسے غزوات ہوئے، جس طرح مثلا غزوہ بنو مصطلق کا جو واقعہ ہے تو وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو پہلے جا لیا، تو ان کو آپ کہہ لیجیے کہ انسدادی نوعیت کے غزوات ہیں۔ اسی طرح بعض غزوات جو ہیں وہ بالکل ذکر تو ہم ان کو غزوات میں کر دیتے ہیں لیکن وہ بالکل دعوتی نوعیت کے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں تو 3 اور 4 ہجری کے اندر 2 بڑے خوفناک واقعات ہوئے، جس میں ایک مہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نجد کے قبائل کی طرف تبلیغی مشن روانہ فرمایا تو اس میں
70 सहाबा जो थे वो एक मुहिम के अंदर शहीद कर दिए गए, जो दावत और तबलीग के लिए गए थे। और उन कबाइल के सरदारों ने बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा किया था कि आप हमारी तरफ कुछ मुबल्लिगीन को भेजें, तो धोखे से उन लोगों को शहीद किया गया। और 4 हिजरी में एक और इसी तरह का वाकया पेश आया जिसमें 10 जो है वो सहाबा शहीद हुए। तो ये यानी 10 और 70 ये कोई मामूली बात नहीं थी। और ये वो लोग थे कि जो आप समझ सकते हैं कि एक दाई और मुबल्लिग कितनी मेहनत के बाद तैयार होता है। एक आम मुसलमान की जान की कदर व कीमत भी बड़ी है, लेकिन एक ऐसा शख्स कि जिसको दायाना मिशन के लिए तैयार किया गया हो, वो कितने कीमती लोग थे। और फिर तादाद भी देखें कि 10 और 70 80 लोग जो हैं वो 2 मुहिम्मात के अंदर शहीद कर दिए गए धोखे के साथ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल अपना लिया कि जो आप दावती मुहिम्मात भेजते उनको भी मुसल्ला करके भेजते थे, ताकि मुसलमानों को धोखे से कोई शहीद या कत्ल ना कर सके, कैदी ना बना सके। तो इस पस मंजर में उसके बाद ये 2 वाकयात होने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम्मात रवाना फरमाई, हालांकि उनमें से बहुत सारी मुहिम्मात जो हैं वो दावती नौयत की थी, लेकिन चूंकि मुजाहिदीन पूरी तरह मुसल्ला भी थे, यानी जो मुबल्लिगीन हैं, तो ऐसे तासुर पैदा किया गया कि गोया कि ये जबरदस्ती लोगों को दीन की दावत देना और उनको जबरदस्ती दीन कबूल करने पर मजबूर करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी एक बड़ी मिसाल आप देखें कि जो हमदान के कबाइल हैं, यमन के कबाइल हैं, उनकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को एक दावती मिशन देकर भेजा। ये लोग मुसल्ला थे और 300 के लगभग ये सहाबा किराम थे, लेकिन 6 माह की दावत और तबलीग के बाद भी उनमें से कोई शख्स मुसलमान नहीं हुआ। तो जबरदस्ती अगर करते तो 6 माह में कुछ लोगों को मुसलमान कर लेना चाहिए था। 6 माह बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने खत लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल, कबीला हमदान और इन कबाइल ने मुझे थका दिया है और ये मुसलमान नहीं होते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को पीछे से भेजा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पूरे कबीले के सामने एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। और आप देखिए कि आपका कमाल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत के उन्होंने किस अंदाज में दावत दी होगी कि एक ही दिन में पूरा कबीला हमदान जो है वो मुसलमान हो गया। तो अब ये मुहिम जो है वो बिल्कुल दावती नौयत की है, लेकिन अगर शुमार करें तो इसको भी आप गज़वातो सराया में शुमार कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी मुहिम्मात हैं हमें उनका जायजा लेना चाहिए। 87 गज़वातो सराया गिन तो हम देते हैं, हमारे मुहद्दिसीन और सीरत निगारों का तरीका ये है कि वो तमाम मुहिम्मात जो अल्लाह के रसूल ने रवाना फरमाई वो उन सब को वो गज़वातो सराया में शुमार करते हैं, उसकी नौयत का तयन नहीं करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि उनमें से कौन सी मुहिम्मात जो हैं वो दिफाई हैं, जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बदर है, उहद है, खंदक है, कौन सी इंसदादी है जिस तरह ग़ज़वा बनु मुस्तलिक है, कौन सी दावती हैं जिस तरह एक कबीला हमदान की तरफ ये मुहिम्मात रवाना हुई, और कौन सी अकदामी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला और दुश्मन ने कोई खिलाफवर्जी की है, जिस तरह खैबर की तरफ हुजूर तशरीफ ले गए और उससे पहले आप तशरीफ ले गए हैं मक्का की तरफ, और खैबर की फतह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का की तरफ गए और आपने मक्का को फतह किया। और आप सुलह हुदैबिया किस तरह टूटा है और उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस अंदाज में तजिया करेंगे और देखेंगे कि इन तमाम मुहिम्मात को और गज़वातो सराया को और इनकी तादाद को बुनियाद बना के ये जो दावा खड़ा किया जाता है कि इस्लाम ज़बरदस्ती का दीन है, तलवार के जोर से फैला है और दूसरे लोगों के साथ ज्यादती की गई, उनको ऑप्शन दी गई कि इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, तो अगर इसका सही जायजा लिया जाए तो खुद ब खुद समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरजीहात में जंग नहीं थी। इस्लाम ने जंग बराए अमन का तस्वर दिया। देखें, अगर कोई मजहब या तहजीब जंग का इनकार करें और इसको एक हकीकत के तौर पर तस्लीम ना करें
تو پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو یہ ابھی ہم روس اور یوکرائن کی جنگ میں دیکھ رہے ہیں نا، کہ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ غیر حقیقی بات اور غلط بات ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل بات تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جنگ ہوگی۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اسلام اگلی بات یہ کہتا ہے کہ جب جنگ ناگزیر ہے تو پھر ہمیں جنگی اخلاقیات کا کس طرح لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ آپ ان تمام غزوات و سرایا کے اندر جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد گن لیں، اور جو شہداء ہیں ان کی تعداد گن لیں۔ بعض لوگوں نے تو ان کی تعداد کو 1018 گنی ہے کہ یہ اتنے کل لوگ، تو آپ اس کے نتائج دیکھیں کہ 1018 لوگ شہید ہوئے یا پھر کفار کے لوگ جو مقتول ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ عرب کے اندر جو امن قائم ہوا اس کو آپ ذہن میں لائیں، اور اس کے مقابلے میں جدید دنیا کے اندر جو جنگی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور جس طرح دنیا کے اندر تباہی لائی گئی ہے، تو اس کا آپ کمپیریزن کریں، خود آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دہشت گردی اور تشدد کا رویہ اسلام کا ہے، پیغمبر اسلام کا ہے، یا یہ مغربی پریپوگنڈا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ترجیحات آپ دیکھنا چاہیں، اسلام کی ترجیحات دیکھنا چاہیں، تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ایک ناگزیر آپشن کے طور پر اختیار کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے، معاہدہ نجران ہے، اور صلح حدیبیہ ہے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کی وہ ساری شرائط میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی، کہ جن شرائط پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کا پس منظر بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ بدر میں مسلمان جیت چکے ہیں، احد میں مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا لیکن دشمن پر دباؤ مسلمانوں کا وہ بعد میں بھی اسی غزوہ کے اندر تعاقب کر کے مسلمانوں نے اپنی حیثیت منوائی، اور خندق میں تو پورے عرب کو مسلمانوں نے، متحدہ عرب کو شکست دی ہے۔ ان ساری کامیابیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط طے کی، ان شرائط کو آپ پڑھ لیں، اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے ایک کمزور فریق ایک طاقتور فریق کے ساتھ صلح کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی حیثیت ایک کمزور فریق کی ہے، جبکہ عملاً ایسا نہیں تھا۔ کمزور پوزیشن میں تو مشرکین مکہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض امن کو موقع دینے کے لیے آپ نے ایسی شرائط قبول کر لی جس سے مسلمانوں کے دب کر صلح کرنے کا جو ایک تاثر پیدا ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام بعض تو ان شرائط کی وجہ سے ایک بڑا ان کو تحفظات ان کو پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان شرائط کو جب دیکھا تو واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر بالکل ایسی ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان شرائط پر ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں مومن ایمان اسلام کی تعریف کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اور عمل بالجوارح ہے۔ تین چیزوں کے مجموعے کے نام ایمان ہے۔ تو مجھے آپ یہ دیکھیے بتائیے کہ کیا یہ اسلام ایسے لوگوں کو مومن بنانا چاہ رہا ہے کہ جو اندر سے مسلمان نہ ہو؟ تلوار سے آپ لوگوں کی گردن تو جھکا لیں گے لیکن ان کا دل کیسے صاف ہوگا؟ تو اسلام دل کی بات پہلے کرتا ہے، دل صاف نہیں ہوگا تو بندہ منافق ہوگا۔ تو اسلام لوگوں کو منافق نہیں بنانا چاہتا، ان کو پکا مومن بنانا چاہتا ہے، اور یہ اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ آپ تلوار نہیں بلکہ لوگوں کے دماغ اور دل کو مطمئن کریں۔ اور اسلام جیسے ایمان کی اور دین کی بات کرتا ہے اس میں اطمینان قلب جو ہے اقرار باللسان کے ساتھ وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو اسلام کی بنیادی فکر کے خلاف ہے کہ لوگوں کی گردنیں جھکا دی جائیں، زبردستی ان سے بات منوائی جائے۔ یہ تو لوگوں کو منافق بنانے والی بات ہے نا، زبردستی۔ جب تک وہ دل سے اس کو قبول نہیں کریں گے تو لہٰذا یہ ساری بحث جو ہے محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب آگے چلیے کہ یہ جو خاص طور پر مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام
جو ہے وہ لوگوں کو آپشن دیتا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو 3 میں سے ایک آپشن اختیار کرنے کا حکم تھا، یہ عام مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، یہ بات تھی دیگر حکومتوں اور ریاستوں کے لیے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دور ہے جب ریاست کا دین ہی لوگوں کا دین ہوتا تھا، بادشاہ کا دین لوگوں کا دین ہوتا تھا، سردار کا دین لوگوں کا دین ہوتا تھا۔ تو اسلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ لازم تھا کہ یہ لوگوں کو آزادانہ اس چیز کا موقع دیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوا کہ حکومت اور ریاست کا جو جبر تھا اور قبیلے کے سرداروں کا جو جبر تھا، اس جبر کو ہٹا دیا جائے اور لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنی رائے قائم کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم اور ایران کے خلاف آپ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست، کسی زمین پر قبضہ کرنا، یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں تھا، بلکہ آپ وہ خطوط پڑھ لیں جو حضور نے شاہان عالم کے نام لکھے، تو اس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری ریاست، تمہاری حکومت بالکل سلامت رہے گی۔ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر مسلمان ہونا چاہیں، اور پھر آپ اس کی سب سے بڑی دلیل بھی دیکھ لیں کہ جب یہ روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہوئی تو کسی کو زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں اور چاہیں تو اپنے دین پر رہتے ہوئے مسلمان ریاست کو ایک ٹیکس جس کو جزیہ کہا جاتا ہے وہ ادا کر دے، بس۔ اس کے علاوہ جبری طور پر لوگوں کو مسلمان کرنا یہ کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس کی میں نے شاید کسی گزشتہ گفتگو میں بات بھی کی تھی کہ وہ اس لیے تھا کہ ان کو یہ تیسری آپشن نہیں دی گئی کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کو صرف 2، یا وہ اسلام قبول کر لیں اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مرنے کے لیے تیار۔ ان کے لیے یہ کوئی آپشن نہیں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ نبوت پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت جب کسی براہ راست کسی قوم کی طرف کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو اس قوم کے پاس اب اتمام حجت کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ جب ان کو پوری طرح بات سمجھ آ جائے کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے اور انہیں کوئی ابہام نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے یا وہ قوم ہدایت کو قبول کر لیتی ہے۔ ساری قوموں کے ساتھ، تمام امتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور مشرکین مکہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر کوئی شک نہیں تھا۔ 40 سال ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور 13 سال آپ نے ان کو دعوت دی۔ آپ کے بدترین دشمن بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، اپنی بات میں بالکل سچے اور حق پر ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو میں یہی دیا کرتا ہوں کہ 23 سال میں سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے دعوت دی ہے، 13 سال مکہ اور مدینہ آنے کے بعد 8 سال، یہ 21 سال بنتے ہیں۔ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، تو آپ اندازہ کریں کہ جو بات ان کو 40 سال کی قبل از نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ 21 سال بعد کی ہے، یعنی حضور کی 63 سال کی زندگی کو دیکھ کر تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اور مکہ فتح ہوتے ہی یک دم ان کو سب کو بات سمجھ آ گئی اور مسلمان ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو بات پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی، لیکن جو ایک قبائلی عصبیت ہے، جو دیگر بہت سارے کہہ لیجئے کہ مفادات ہو سکتے ہیں، تحفظات ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اور بالآخر حق تو وہ سمجھتے تھے، لہذا ایک دم ہی وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف براہ راست، یعنی مشرکین بنی اسماعیل جو حضور کا خاندان ہے، جہاں خود آپ کی ولادت ہوئی، آپ ان کی طرف براہ راست مبعوث ہوئے، تو ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اسلام قبول کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں البتہ باقی لوگوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جزیہ دے کے اپنے دین پر باقی رہیں، اور پھر یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مقصد میں نے اس کی حکمت آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ یہ جو حدیث عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور جس کو بعض مستشرقین کوٹ بھی کرتے ہیں
تو دیکھو جی یہ تو خود مسلمانوں کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے لوگوں سے جنگ کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو یہ تو جنگ لا الہ الا اللہ زبردستی منوانے کے لیے جنگ ہوئی ہے، تو یہ عام حکم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کے اندر جہاد کا حکم ہے، سورہ توبہ پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، تو ان دونوں صورتوں کے مضامین پر غور کریں تو آپ کو خود بخود وہ سمجھ آ جائے گی کہ ان میں سے بعض احکام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو خاص اس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض جہاد کے حوالے سے تعلیمات ہیں جو دائمی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس فرق کو اگر ہم سمجھیں تو پھر ہمیں وہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے اور اسلام کا جہاد کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ سارے کا سارا سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ قتل و غارت کے لیے نہیں بلکہ امن قائم کرنے کے لیے جہاد کا تصور دیا، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جنگی اخلاقیات کی یہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا بعد میں بنا ہے۔ حضور نے بتایا لوگوں کو، آپ نے مجاہدین کو یہ تربیت دی کہ وہ جس علاقے میں جانا ہے فصلیں نہیں جاڑنی، درخت پھلدار نہیں کاٹنے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو لوگ ہتھیار بند نہ ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، جو عبادت گاہوں کے اندر ہوں ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو شخص ہتھیار پھینک دے آپ اس کو قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ جنگ کی جو اخلاقیات ہیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ دنیا کو یہ سارے اسباق جو دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نقطہ نظر سے وہ ساری چیزیں آپ اپنے مطالعہ میں لے آئیں اور ایک کریٹیکل اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ اسلام پر جو شدت پسندی کا اور جو اسلام کا تصور جہاد ہے اس کو جس انداز میں مغرب جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا ذہنیت کار فرما ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیونٹ ایک اور چیز بھی ہے، میں مختصر اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ مدینہ کے اندر 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا اور بعض یہودی سرداروں کے خلاف گریلا کاروائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اجازت مرحمت فرمائی، تو ان کو بنیاد بنا کے بھی بعض لوگ خاص طور پر یہودی یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ نیٹ پر آپ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ ہے مسلمانوں کے نبی جن کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہودی قبائل کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا ان کے بقول، تو پھر وہ اس کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ تمام طلبہ اور طالبات سے، کہ آپ اس موضوع کو بھی تفصیلاً پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو قینقاع جو ہیں یہ بدر میں کامیابی کے بعد کس طرح حسد کے اندر مبتلا ہوئے، حالانکہ یہ وہ قبائل ہیں جن کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا ہے۔ اور میثاق مدینہ کی جو شکیں ہیں، منٹ کمری واٹ کی کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، وہ آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی 52 جو آرٹیکل ہیں اس میں سے 23 کا تعلق مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے ساتھ ہے، اور 29 کا تعلق جو ہے وہ بین الاقوام جو تعلقات ہیں جس میں یہودی ہیں اور دیگر قبائل ہیں وہ کیسے قائم رہیں گے، اور اس میں کس طرح دیگر قبائل کو اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ تو یہ آپ کو میں اسائنمنٹ سمجھ لیں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے، اور اس سے آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ یہودی قبائل مثلا یہ بنو قینقاع ہے، تو بدر کے بعد ان لوگوں نے جو حسد اور بغض کے اندر مبتلا ہوئے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے بد زبانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ سارے حالات آپ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کی خواہش پر ان کو مدینہ سے ہجرت کی اجازت دے دی۔ حالانکہ ان کی جو زیادتیاں ہیں جو فرد جرم ان پر عائد ہوتی ہے تو وہ تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سارے قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ مکمل پوری شان کے ساتھ مدینہ سے انہوں نے ہجرت کی اور سارا ساز و سامان بھی ساتھ لے کر گئے، تمام اپنے جتنے بھی جو ان کے ایسٹ تھے وہ سارے کے سارے لے کر گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ
ایک اچھا سلوک کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی کہ تمہاری شرارتیں تو تقاضا کرتی ہیں کہ تمہیں سزا دی جائے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو جانے دیا۔ اسی طرح بنو نذیر کا پورا واقعہ آپ پڑھیں تو یہ بنو نذیر کون تھے؟ احد میں مسلمانوں کو بظاہر بڑا جو نقصان پہنچا، اور پھر اس کے بعد بیر مونا اور بیر رجی کے جو واقعات ہیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جس میں 10 مسلمان شہید ہوئے، ایک میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو جو اتنا یہ پے در پہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوا، اس کے نتیجے میں یہ بنو نذیر نے یہ سمجھا کہ مسلمان ختم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی مسلمانوں پر چڑھائی کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 2 موقع پر قتل کی سازش کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، تو آپ ان کی سازش سے محفوظ واپس تشریف لے آئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو زیادتی تھی اور جو معاہدہ میثاق مدینہ کی صورت میں تھا، اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پھر آپ نے ان کا محاصرہ کیا، اور بالآخر یہ چونکہ جنگ پر آمادہ تھے اور یہ جنگ کرنا چاہتے تھے کلا بند ہو کر، لیکن بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ شاید ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو خود حضور سے درخواست کی کہ جی ہمیں بھی یہاں سے ہجرت کرنے دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ جنگ تم نے شروع کی ہے اور یہ معاہدہ تم نے توڑا ہے، تو اب تمہیں اجازت ہے، ہجرت تو تم کر سکتے ہو، لیکن صرف اتنا سامان اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو جتنا اونٹ پر لاد لو۔ تو یہ لوگ بھی کافی سامان یہاں سے لے کر محفوظ شکل میں نکل گئے۔ تیسرا قبیلہ جو بنو قریظہ ہے، یہ آپ ان کا پڑھیں، یہ اتنا خوفناک ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب جاری ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں، اور خطرہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی پشت پر حملہ کریں گے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے۔ اور یہ مشرکین عرب کے ساتھ اور یہودی قبائل جو یہاں سے ہجرت کر چکے تھے، ان کی شے پر یہ مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور مسلمان ان کی طرف سے حملے کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی، مقابلے میں 10,000 لشکر ہے مسلمان، لگ بھگ 2700 کے قریب مسلمان مجاہدین، اور ان میں سے بھی بعض کو نکال کر پھر اس قلعے کی پر لگانا پڑا جہاں مسلمان خواتین جو تھیں وہ پناہ گزین تھیں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ بنو قریظہ نے ایسی بدعہدی کی کہ جس کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر ان لوگوں کو اپنی سازش کو واقعتاً کامیاب بنانے کا موقع ملتا تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور مشرکین عرب کا وہ 10,000 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار اتار رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے کہ ہتھیار مت اتاریے، پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیجیے۔ آپ نے بنو قریظہ کا ان کی بدعہدی کے نتیجے میں آپ نے محاصرہ کیا، اور پھر ان بدبختوں کی آپ دیکھیں کہ کیسی کم بختی آئی کہ پہلے دونوں قبائل یہاں سے ہجرت کر گئے محفوظ، لیکن ان لوگوں کو اپنے کرتوت جو تھے ان کی وجہ سے خطرہ ہوا کہ شاید یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنے پرانے حلیف حضرت سعد بن معاذ جو ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے حلیف تھے اور بعد میں ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، اور ان کو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے سعد بن معاذ کو حکم بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ممکن تھا کہ ان کو معاف کر دیتے، تو سعد بن معاذ نے ان سے کہا، چونکہ وہ ان کی کتاب اور ان کے علم سے بھی واقف تھے، ان کی مذہبی تعلیمات، انہوں نے کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہے، جو تم میں سے جو بھی لوگ جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ سارے قتل کیے جائیں گے، تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے جو ہیں وہ غلام بنائے جائیں گے، اور تمہارے اموال جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ سخت ترین فیصلہ جو ہے، واقعی یہ سخت فیصلہ ہے، بظاہر بڑا سخت فیصلہ نظر آتا ہے، لیکن آپ ان جرائم کا ذرا تصور کریں جس کا ارتکاب اس قبیلے نے کیا، اور اگر یہ اپنی سازش میں کامیاب ہوتا تو مدینہ کی ریاست ختم ہو جاتی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔
اگر وہ ساری فرد جرم آپ سامنے رکھیں تو پھر جو ان کے بارے میں فیصلہ کیا، اور فیصلہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، خود ان کی خواہش پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، تو جو ان کے ساتھ ہوا یہ واقعتاً کسی کو مستحق تھے۔ اور سب سے بڑی جو قتل و غارت ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہی تھی کہ تقریباً 750 یہودی جو تھے وہ خندق کے اندر ڈال کے قتل کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ جس کی سزا جو ہے یقیناً قانوناً اصولاً اور مذہب کے نقطہ نظر سے یہی تھی جو اس دور میں ان لوگوں کو دی گئی۔ اچھا، اور اسی طرح بعض یہودی سرداروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، مثلا یہ کعب بن اشرف، اسیر بن رزام، ابو رافع، اسماء بنت مروان اور ابو افق وغیرہ، یہ یہودی سردار ہیں، اور ایک خاتون بھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ کارروائیوں کے ذریعے قتل کروایا۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کی تفصیلات کا شاید موقع نہ ہو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو سیرت کی کتابوں سے آپ پڑھ لیں، دوسرا میری کتاب جو متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات ہیں اس کا ایک پورا چیپٹر اسی موضوع پر ہے، تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ متعلقہ مقامات پڑھ لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ یہودی سردار جو تھے یہودی قبائل کی طرح یہ بھی میثاق مدینہ کے پابند تھے، اسلامی ریاست کے شہری تھے، اس کا حصہ تھے۔ اب اس قانون کو توڑنے کے نتیجے میں آپ آج کی مہذب دنیا میں دیکھیں کہ اگر کوئی فرد ریاست کے خلاف بغاوت کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ مہربانی فرمائی کہ آپ نے افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا حکم دیا، پوری قوم کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا، یعنی سرداروں کے خلاف طریقہ تو یہ تھا اس دور کے اصول کے مطابق کہ اگر کوئی قبیلے کا سردار جو ہے وہ ایسی حرکت کرے تو پورے قبیلے کو اس کی سزا دی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی بجائے یہ کعب بن اشرف جو تھا، یہ بدر کی شکست کے بعد جس طرح اس نے لوہا پڑا ہے، اہل مکہ کو ابھارا ہے، وہ سارا آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ اسماء بنت مروان جو خاتون تھی، اس نے جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں شاعری کے ذریعے جو مسلمانوں کے بارے میں ایک ماحول کریٹ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس کے بارے میں آپ سیرت کی کتابوں سے پڑھیں۔ اور ابو رافع جو تھا سلام ابن ابی الحقیق، جو خیبر میں جا کے آباد ہو گیا تھا، تو آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو یہودیوں نے اور ابو رافع نے خاص طور پر یہ باقاعدہ غزوہ خندق کو جو جتنے بھی اس کے اخراجات تھے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں نے لی وہ یہودیوں نے لی تھی، اور اس میں یہ ابو رافع جو ہے وہ بہت بڑا یہ تاجر تھا، امیر کبیر آدمی تھا، اور اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص جو ریاست کے خلاف نہ صرف یہ ہے کہ بغاوت کا مرتکب ہو، بلکہ وہ باغی فوجوں کی یا دشمن کی حمایت اور ان کے لیے اسلحہ خریدے اور ان کو سارا ان کی ضروریات کی ذمہ داری اٹھائے، تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو جتنے بھی یہودی سردار ہیں ان کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں گریلا کارروائیاں کروا کے ان کو ان کے جرم کی سزا دی۔ تو یہ جرائم جو ان لوگوں نے جرائم کیے تھے اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے اور تمام یہودیوں کو اس کی سزا دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان خاص لوگوں کے خلاف کارروائی کی، جس طرح کہ آج کے دور میں بھی اگر ریاست کے خلاف کوئی بغاوت کرے اور اسلامی ریاست کے حوالے سے مسائل، بلکہ اسلامی کیا دنیا بھر میں کسی بھی ریاست کے خلاف اگر کوئی فرد اس طرح کی حرکت کرے تو اس کی سزا یعنی بغاوت کے نتیجے میں صرف موت ہی ہے۔ تو یہی سزا جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی سرداروں کو انفرادی طور پر دی ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اور ہمارا موضوع ہے اس میں بس ایک چیز ایڈ کر کے میں آج کا جو لیکچر اس کو ختم کروں گا کہ مستشرقین کی طرف سے ایک اعتراض جو اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا پر غالب آ گیا تو دیگر قوموں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے گا، عورتوں کو
मुसलमान अपनी बांदियां बना लेंगे और गुलामी के हवाले से अजीबोगरीब बातें की जाती हैं। मैं इस पर बिल्कुल मुख्तसर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस्लाम जब आया तो दुनिया में गुलामी का रवाज था। आप इसका तसव्वुर करें कि गुलाम के बारे में लोगों के अंदर क्या था कि कोई हक ही नहीं था। इस्लाम ने वो हुकूक पहली दफ़ा दिए। बहुत बड़ा यूनानी तहजीब जो है उसमें बड़ा नाम है, अरस्तु का, अफलातून का, सुकरात का। लेकिन अरस्तु ही कहता है कि गुलाम की तारीफ करते हुए कि ये वो आला है जिसमें जान होती है, यानी इंसान भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये है तसव्वुर दुनिया के अंदर गुलामों के बारे में। तो ये इस्लाम ने उसमें कितनी बड़ी तब्दीली की और इस्लाम का ओवरऑल मिजाज क्या है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकदम गुलामी, यानी ये सवाल किया जाता है जी गुलामी ख़त्म नहीं की इस्लाम ने। भाई गुलामी ख़त्म की है इस्लाम ने। क्या ये इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा टूट जाए गुलाम आज़ाद करो, कसम टूट जाए गुलाम आज़ाद करो, अल्लाह की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करो। और आज़ाद आदमी को आप गुलाम नहीं बना सकते, गुलामों को आप आज़ाद करें तो आखिरी नतीजा क्या निकलेगा कि दुनिया से गुलामी ख़त्म होगी। मुसलमान तो इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की एक बहुत बड़ी हकीकत थी। इस्लाम ने उसके लिए जो हल मुनासिब समझा वो ये था कि गुलामों को ऐसे हुकूक दे दिए कि जिसके बाद अमलन गुलाम रहने वाली बात ही ख़त्म हो गई। अब देखिए, एक तो गुलामों की आज़ादी की हौसला अफजाई की जा रही है और दूसरी तरफ ये हौसला अफजाई की जा रही है, तालीम दी जा रही है कि जो खुद खाओ अपने गुलामों को खिलाओ और जो खुद पहनो उनको पहनाओ। और सहाबा किराम ने इस तरह किया कि बाद सहाबा के बारे में तो आता है कि उन्होंने अगर 2 चादरें उनको मिली हैं तो दोनों चादरों को, ये नहीं है कि एक चादर गुलाम को दे दी और एक खुद रख ली, नहीं, बल्कि ये है कि दोनों चादरों को 2-2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया। और एक का कलर और है, दूसरे का और है। और लोगों ने पूछा कि ये किस तरह का अजीबोगरीब किस्म का लिबास है। तो वो कहा कि हम अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो उनको पहनाओ। तो मैंने ये मुनासिब समझा। ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं। अल्लाह के नबी ने गुलामी को ग्रेजुअली ख़त्म किया। और आप जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इसकी वजूहात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यकदम गुलामी ख़त्म करने के जो नतायज आप देखें अमेरिका के अंदर क्या हुआ कि गुलामी यकदम एक आर्डर के ज़रिए ख़त्म की गई। और लोगों को सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग जिनको आज़ाद किया जा रहा है वो आज़ादी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन लोगों को ये एहसास दिलाना कि आप आज़ाद हो चुके हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके ये हुकूक हैं, इसमें एक मुद्दत लग गई। तो समाजी सतह पर जब तक आप लोगों को तैयार नहीं करेंगे उनके लिए आज़ादी बेमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजी तौर पर लोगों को तैयार किया, तरबियत की, गुलामों की तरबियत की, आम लोगों की तरबियत की कि वो गुलामों के साथ किस तरह का सलूक करें। तो ये इस पर इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रिशिएट करने की बजाय बदकिस्मती से इसको भी मनफी अंदाज में लिया जाता है। तो आप देखें कि उसके नतायज भी आप देख लें कि ख़ानदान गुलामा का तस्वुर भी आपको बरे-सगीर के अंदर मुसलमानों के यहाँ ही मिलता है ना, कि इस दर्जे में गुलामों को अहमियत और प्रोटोकॉल दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे, अपने जो गुलाम थे जो तोहफे में आपको मिले थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से ज़ैद बिन हारिसा, उनको आज़ाद किया, बेटा बनाया और मुख्तलिफ मौक़े पर उनको अपनी नियाबत सौंपी। इस्लामी लश्कर का उनको सिपा सालार बनाया, वो मौता के मकाम पर शहीद हुए। उनके बेटे जो हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, तो अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया तो उस लश्कर की क़यादत इस 17 साला नौजवान को दी। और आप अंदाज़ा करें कि उनकी क़यादत में कौन लोग हैं, बड़े बड़े सहाबा उनकी क़यादत के अंदर हैं। अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, दीगर बड़े बड़े सहाबा। और क़यादत कौन कर रहे हैं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद। और ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इस्लाम में गुलामों को किस हद तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा दिया है। कि आप देखें कि हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मैं बिलाल के चलने की जो आवाज़ है, उसकी चलने की आवाज़ मैं जन्नत के अंदर सुनता हूँ।
بیت اللہ کی چھت پر فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اسلام نے غلامی کو ختم کیا، آئندہ آپ غلام نہیں بنا سکتے، پچھلے غلاموں کو آپ آزاد کریں گے۔ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ تو اسلام نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو بالکل انسانی نفسیات کے مطابق تھا۔ تو اس پر اسلام یقیناً ایک قابل تعریف رول ہے اسلام کا انسانیت کے اس تاریک باب میں، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی نیگیٹو انداز میں لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سید امیر علی کی ایک کتاب ہے دا اسپرٹ آف اسلام، روح اسلام کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ یہ کتاب یقیناً PDF میں نیٹ میں موجود ہے، عربی اردو کے اندر بھی اور انگریزی کے اندر بھی۔ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پورا چیپٹر جو ہے نا غلامی کا جو تصور ہے اسلام کا، اس پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ رفع ہوں گے۔ تو یہ بھی ان اعتراضات میں سے ایک ہے جو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر کیے جاتے ہیں۔